ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن يسيرة وكانت من المهاجرات قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتصبيح والتهليل والتقديس وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. رواه الترمذی و ابو داؤد. حضرت یسیرہ جو کہ ان کا نام ہے جی یسیرہ بنت یاسر، آپ مہاجر بیویوں میں سے ہیں. فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیویو تسبیح، تحلیل اور رب کی پاکی بولنے کو لازم کر لو انگلیوں پر. رب کی تسبیح، تحلیل اور تقدیس کو لازم کر لو انگلیوں پر. گنا کرو کہ انگلیوں سے بھی سوال ہوگا اور انہیں گویائی بخشی جائے گی، اور کبھی غافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے بھلا دی جاؤ گی. میں نے بڑی مرتبہ کوشش کی ہے کہ میں تسبیح لے کے نا جی اس پہ دانے چلاؤں، لیکن ہر مرتبہ اس طرح کی روایات میرے سامنے آتی ہیں، میرے سے تسبیح چھوٹ جاتی. ایک تو دماغ حاضر رہتا ہے، دوسرا ہماری انگلیاں بھی کل قیامت والے دن اس بات کی شہادت دیں گی، یا اللہ تیرا نام ہم پر گنا گیا تھا، تیرا نام ہم پر گنا گیا تھا. حضرت جو چیز ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری ہے، وہ ہماری نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آنکھیں میری ہیں، میرے کان ہیں، میری زبان ہے، میرے ہاتھ ہیں. نہ 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 نہ، کل حشر والے دن انہوں نے میرے مخالف کھڑے ہونا ہے. اللہ زبان کو لگا دے گا تالا، چپ، تو نہیں بولے گی. انگلیوں سے کہا ہاں بھی بولو، پیروں سے ارشاد فرمائے گا. قرآن پاک کے اندر اس کی تائید ہمیں ملتی ہے، اس کو عقد انامل بھی کہتے ہیں. اس کی تائید ملتی ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن، اچھا میں قربان جاؤں حضرت جی، میں نے سن 2024 کے اندر ایک تحقیق سنی کہ یہ جو اب آج کل تو یہ ہو گیا نا جی، زیادہ عام ہو گیا، دل بدل دینا، گردے بدل دینا، فلانی چیز بدل دی، آنکھیں بدل دی. جو بندہ یہ حرکتیں کرتا تھا، مثلا ایک بندہ شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، کوئی بھی عادت تھا، اس کا دل دوسرے کے اندر لگا تو وہی یاداشت اس کے اندر بھی آئیں. 2024 کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے نئی تحقیق کی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے اندر باہر جو ہماری چیزیں، ان کی اپنی ایک یاداشت ہے. یہ اپنی ایک یاداشت رکھتے ہیں. سائنس نے کب آ کے پروو کیا؟ 2024 میں، کہ اعضاء کی بھی یاداشت ہے. قرآن کب کہہ رہا ہے؟ آج سے 1500 سال پہلے. 1500 سال پہلے وہی بات قرآن ہمیں بتا رہا ہے. حضرت کائنات کا کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا. آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سارے سائنسدان، ماہر فلکیات، ماہر ارضیات، ماہر نباتات، ماہر جمادات، جتنے بھی، وہ سارے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. یہ تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنا بغض نکالا، اپنا گند نکالا، ہماری ساری تحقیق کو جلا کے رکھ دیا. ہاں جی، سقوط ڈھاکہ کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ جو جب اس اپنا بغداد کو جلایا گیا، اس کی لائبریریوں کو جلایا گیا، اس کو پانی میں بہایا گیا، اتنا ذخیرہ علم کا جو علماء نے اکٹھا کیا تھا وہ سارے مسلمان تھے. یہ جتنے بھی آج میڈیکل کے اندر انسٹرومنٹ استعمال ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ایجاد ہے. مسلمانوں کہاں سے کیا تھا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا تھا؟ نہیں، قرآن یونیورسٹی تھی ان کے پاس. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسٹی تھی ان کے پاس. انہوں نے قرآن کی آیتوں پر تحقیق کی تھی، اور اس تحقیق کو لے کر وہ اس مقام تک پہنچے تھے جہاں پر 2025 تک بھی لوگ نہیں پہنچ سکے. حضرت یہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے نبی کی صرف معراج پڑھ لیں، قرآن کا وہ حصہ جس میں معراج بیان کیا گیا ہے، احادیث کا وہ حصہ جس میں معراج بیان کیا گیا ہے، صرف اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دیں. قرآن نے تو راستے سارے ان کو دیے ہوئے. تمام کی تمام ریسرچ جتنی ہے وہ قرآن میں موجود ہے. یہ کوتاہی تو ہماری اپنی ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے.
آج کوئی گورا چٹی چمڑی انگریز یہودی کوئی تحقیق کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ 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 جی انگریز بڑے آگے نکل گئے. اوے ہماری تاریخ ہی پتہ کو نہیں. ہماری تاریخ میں کتنے بڑے بڑے لیجنڈ بڑے بڑے. یہ جہاز کیا کہتے ہیں کس نے بنایا؟ رائٹ برادران سے. ہاں جی. قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ان سے بھی زیادہ بڑا، جہاں آج سب سے بڑے جہاز سے بھی زیادہ بڑا جہاز، وہ تخت ان کا ہوا میں اڑتا تھا، ان کے حکم کے مطابق چلتا تھا. تمام کی تمام تحقیق قرآن کہتا ہے یہ جتنی تم ترقی کر چکے ہو تم سے زیادہ ترقی یافتہ قومیں پیچھے گزر چکی ہیں. اور آج ہم ان کی جناب بڑی مدح سرائی کرتے ہیں، واہ 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 انگریز بڑا آگے نکل گیا، یہودی بڑا آگے نکل گیا، عیسائی بڑا آگے نکل گیا. اس میں تو ہمارے لیے شرمندگی کا سبب ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پیچھے رہ گئے. مسلمان آرام پرست ہو گئے نا. یہ قرآن ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. اور تم سے کہا، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں. یہ چمڑی بھی قرآن کہتا ہے یہ چمڑی بھی تیرے خلاف گواہی دے گی. آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، ہر شے. تو پھر ہر ایک چیز کو اس کے ذکر میں نہ لگا دیں، اللہ کی تسبیح میں نہ لگا دیں. میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی ذکر چلے. آپ اگر پڑھ سکتے ہیں سبح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ پڑھتے رہا کر، گنیں ساری انگلیوں کے اوپر، اور خوب دبا کے گنیں کہ اس کو پتہ لگے کہ میں اللہ کا ذکر پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر. یہ ہمیں کس نے طریقہ بتایا؟ نبی پاک نے. ایک ہے جی اکو پنچنگ، علاج کا طریقہ کار، جسم کے چند حصوں کو دبانے سے مضر بیماریوں سے بندے کو نجات ملتی ہے. یہ باقاعدہ ایک فن ہے. سب سے پہلے یہ فن ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وضو کی صورت میں. اپنے جسم کے جو اہم ترین اعضاء ہیں ان کے اوپر ہاتھ پھیرو. تین مرتبہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو عضو 3 دفعہ دھو رہے ہیں کہ اگر کوئی حصہ رہ گیا ہے پہلی دفعہ تو وہ دوسری دفعہ میں پورا ہو جائے، اور اگر کوئی دوسری دفعہ رہ گیا تو تیسری دفعہ میں پورا ہو جائے. اچھی طرح مل کے کرو، اچھی طرح مل کے کرو. اور آپ دیکھیں گے مسلمان الا ماشاء اللہ اگر کوئی پاگل ہو تو اپنی غلطی کی وجہ سے پاگل ہوتا ہے، ورنہ مسلمان پاگل ہو کے نہیں مرتا، مسلمان کینسر سے نہیں مرتا، مسلمان ڈپریشن سے نہیں مرتا، کیونکہ اس تمام بیماریوں کو علاج ہمیں ہمارے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے. اور یہ جو آخری حدیث کا حصہ ہے، میں قربان جاؤں وَلَا تَغْفُلْنَا فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، اور اگر تم غافل ہو گئے تو تم بھی اس کی رحمت سے بھلا دیے جاؤ گے. حضرت ہم آج جو دھکے کھا رہے ہیں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ ہمارے اوپر جو مسلط ہو چکی ہیں، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا. ورنہ قرآن نے ہمیں حدیث نے ہمیں سب کچھ بتایا، اللہ نے سب کچھ بتایا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے فرمان پر، اللہ کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا